ایک کognitive distortion ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں catastrophizing. السلام علیکم، میرا نام تہمینہ یاسر ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میں فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز کے ذریعے ذہنی مسائل کے بارے میں اویئرنیس اور ان کے علاج کے بارے میں گائیڈنس دیتی ہوں. تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. اور میری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے. شکریہ. کیٹاسٹروفائزنگ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس کی اپنی ویلیو کے حساب سے ہم بہت بڑھا چڑھا کے سوچنا شروع ہو جائیں. جب انسان منفی سوچتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا یا کوئی بہت بڑی پرابلم فیس کرنی پڑے گی جبکہ مسائل سامنے اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس کا مطلب ہے وہ پریشان سوچ رہا ہے. اور اس سوچنے کے انداز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا سوچنے کا انداز ہے جو کہ ہمارے اندر انگزائٹی، ڈپریشن اور بہت سے ذہنی مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو آپ نے اس انداز کو بدلنا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پر ریلیکس ہوں، پازیٹیو تھنکنگ آئے اور آپ کی زندگی بہتر ہو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، یعنی ایگزیجریٹ کرتا ہے، لیکن جو لوگ کیٹاسٹروفائز کرتے ہیں وہ ایگزیجریشن سے ڈفرینٹ چیز ہے. یعنی کہ وہ ایسا سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کا مسئلہ ہے یا جو بھی بات ہے وہ واقعی میں بہت بڑی ہے، جبکہ جو ایگزیجریٹ کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں کچھ نہیں ہے، لیکن میں بڑھا چڑھا کے بیان کروں تاکہ دوسروں پہ امپریشن پڑے یا دوسروں کو احساس ہو. تو یہ سوچنے کا انداز جو ہے اس میں انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ بہت زیادہ ذہنی طور پہ بھی اذیت محسوس کرتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بیماریاں ان کو ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ایگزام میں بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکا، لیکن اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں اب کبھی پاس نہیں ہوں گا، میں فیل ہو جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو گئی، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میں بڑا انسان بننا چاہتا تھا، میں انجینئر یا ڈاکٹر یا کوئی بھی پروفیشن میں بہت بڑا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن میں پاس نہیں ہو سکا یا میں اچھے مارکس نہیں لے سکا تو میری زندگی ختم ہو گئی. تو یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے کیٹاسٹروفائزنگ. یعنی صرف ایک ایگزام میں اگر اس کے اچھے مارکس نہیں آئے تو اس نے اپنی زندگی کے ختم ہونے کا سوچ لیا. ایک اور مثال لیتے ہیں. ایک شخص کو پیٹ میں درد ہوا اور پیٹ کے درد پر وہ اتنا پریشان ہوا اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کو کوئی ایسا مرض ہو گیا ہے جو کہ لا علاج ہے، شاید کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور اب وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب چند سانسیں باقی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکا. یہ سوچنے کا انداز جو ہے اس نے اسے بے چین کر دیا، پریشان کر دیا، اینکشیس کر دیا. ڈپریشن میں بھی وہ جا سکتا ہے، جبکہ اصل میں بات یہ تھی کہ پیٹ میں درد تھا. اگر پیٹ میں درد کو اتنا ہی محسوس کیا جائے تو پھر ہم اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں اور اس پہ پریشان نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں. ایک شخص جاب کرتا تھا، وہ لیٹ پہنچا اور لیٹ پہنچنے پر اس کے جو سینئر تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم لیٹ کیوں پہنچے ہو، اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس پر وہ اتنا پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ بس اب میری جاب ختم، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی اور جاب بھی نہیں ملے گی، میرے بچے سڑک پہ آ جائیں گے، میں اب زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، میری زندگی تباہ ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے کیٹاسٹروفائزنگ. اس سے ہمیں بچنا ہوتا ہے. اگر آپ کا یہ سوچنے کا انداز ہے اور آپ اکثر اسی طرح سے سوچتے ہیں تو اپنے آپ کو آج کلیئر کر لیں کہ اس طرح سے سوچنا غلط ہے، یہ غلط سوچنے کا انداز ہے. اس کے بجائے ہمیں جتنا معاملہ ہوتا ہے اس کو اسی لیول پر سوچنا چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.